السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ 18 ذی الحجہ کو بروز جمعہ حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ سوم داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور قربان کرنا عبادت، جبکہ اپنی جان قربان کرنا شہادت ہے۔ ہم اہل اسلام عبادت اور شہادت والی سعادت سب کو مانتے ہیں نا؟ ہر سچے مسلمان کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اسے سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب کرے۔ انہی میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند گوشے پیش خدمت ہے، اس نیت کے ساتھ کہ سننے کے بعد اللہ ہمیں بھی ان کے توسل سے ایسے ہی اوصاف عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کی ولادت کیا ہے؟ آپ کی پیدائش۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ واقعہ فیل کے 6 سال یعنی ہجرت نبوی سے 47 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام و نسب، سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابی عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ گویا 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ اس طرح: اروا بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی محترمہ بیضہ ام الحکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی جڑواں بہن تھیں۔ کیا تھیں؟ سگی جڑواں بہن تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں۔ اس نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے ہوئے۔ کیا ہوئے؟ بولو زور سے۔ بھانجے ہوئے۔ ایک کتاب ہے کنز العمال، جس میں خود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں میں نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کبھی چوری کی، نہ کبھی مسلمان ہونے کے بعد دین سے پھرا، نہ دین بدلنے کی تمنا کی، نہ ہی گانا بجایا۔ آپ کا حلیہ مبارک طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ گندمی رنگ تھا، کلر جو ہوتا نا، گندمی رنگ، قد معتدل، گھنی داڑھی، مضبوط جسم، بارعب اور شخصیت کو نمایاں کرنے والا چہرہ تھا۔ اندازہ لگاؤ کیسے خوبصورت ہے۔ ہاں، تھوڑا سوچ رہے۔ تاریخ خلفاء میں ہے، ام المؤمنین امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا تو ان سے کہا کہ بیٹی، آپ کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جھلتے ہیں۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔
ملتے جلتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کی کنیت اور لقب، امام ابن جریر طبری نے محمد بن عمر سے بسند لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زمانے جاہلیت میں کنیت ابو عمرو تھی۔ کیا تھی؟ ابو عمرو تھی۔ اور حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد جب لڑکا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ پہلے کیا تھی؟ ابو عمرو تھی۔ نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، لڑکا پیدا ہوا، نام عبداللہ رکھے، تو اب کنیت کیا ہو گئی؟ ابو عبداللہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یکے بعد دیگرے اپنے 2 صاحبزادیاں نکاح میں دی، ایک کے بعد دوسرے، سمجھ میں؟ 2 صاحبزادیاں نکاح میں دی، اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے الاصابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے۔